أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، یہ آیت جس کو میں نے پڑھا ہے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ صرف 2.5 سطر 2.5 لائن کی آیت ہے، جس کے اندر ایک عظیم واقعہ معراج اور اسراء کو بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے جو سورت گزری ہے وہ سورہ نحل ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، ہنی بی کو کہتے ہیں، وہ بھی ہوا میں اڑتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی گئی، مختلف سواریاں تھیں، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ کے لیے الگ سواری، مسجد اقصیٰ سے لے کر اوپر تک 7 آسمان کے لیے الگ، پھر 7ویں آسمان سے اوپر کے لیے الگ سواری، الگ الگ سواریاں حضور کے لیے مقرر کی گئی۔ اوپر سورہ نحل میں آخری رکوع میں دعوت و تبلیغ کے اصول بتلائے ہیں کہ تبلیغ دعوت کیسے دی جاتی ہے، اور اس سورت کے شروع میں دعوت پر آنے والی تکلیف پر کیا ملتا ہے اس کو بیان کیا، کیونکہ معراج کا واقعہ جو پیش آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر قسم کی تکلیفیں آ چکی۔ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، طائف کے اندر آپ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ سب واقعات پیش آ گئے۔ شیعہ ابی طالب میں 3 سال کا بائیکاٹ کا زمانہ کاٹ لیا۔ یہ سارے پہاڑ توڑے گئے تکلیفوں کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلایا کہ اب میرے پاس آ جاؤ۔ تو تبلیغ کے اندر تکلیف اگر آوے تو خوش دلی سے اس کو برداشت کرے، جس کا نتیجہ میٹھا ہی میٹھا ہوگا۔ ہاں، شہد کی مکھی جو ہے جس کا تذکرہ اوپر ہوا، اتنی محنت کر کے لاتی ہے، اتنی محنت کر کے ادھر ادھر گھوم گھام کر لے کر آتی ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ دعوت کی جو باتیں تھی اس کو سورہ نحل میں بیان کیا۔ خیر، اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ دیکھو، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہوا اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اسراء کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان اور اوپر کا جو سفر ہوا اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کا انکار کرنے والا فاسق ہے، کافر نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ دین کا کوئی بھی مسئلہ نہ کوئی مفتی علل تب بتلا سکتا ہے، نہ کوئی عالم بتلا سکتا ہے۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفی ہوتی ہے۔ چونکہ اسراء کا واقعہ قرآن سے اوپنلی بیان کیا ہے، اس لیے اگر کوئی اسراء کا انکار کرتا ہے قرآن کی ایک آیت کا انکار کرتا ہے، اس لیے وہ کافر ہے۔ معراج کا واقعہ احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ 20 صحابہ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو تقریباً 25 صحابہ کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے روایت نقل کی
معراج کے واقعے کو بیان کیا، 25 صحابہ. وہ ایک مشہور حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں لیکن فاسق ہے. ایک مسلمان کو یہ باتیں جاننا نہایت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کا اتنا بڑا سفر ہوا، کیا کیا دیکھا. خیر، اس کی تفصیل میں تو ہم نہیں جائیں گے کیونکہ رمضان سے پہلے تقریباً 6 ہفتے جمعہ میں نے اس کو بیان کیا تھا. آپ کے واپسی کا جو سفر ہے اس کو ضرور بتائیں گے. بنی اسرائیل یہ کون ہے؟ دنیا کے اندر ایک جگہ اسرائیل بھی ہے، یہودی ایک قوم وہاں رہتی ہے، تو کوئی فرق ہے بنی اسرائیل میں یا نہیں ہے؟ اس کو تھوڑا سمجھیں تفصیل سے. سورہ نحل کے آخری رکوع میں سب سے بڑے داعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے سیکریفائس سے بھری ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام پہلے عراقی ہیں، پھر شامی ہیں، پھر حجازی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام مشہور و معروف پیغمبر ہیں، اور ان کی جو نسلیں چلی ہیں وہ 2 مشہور نسلیں ہیں. آپ کی ایک بیوی حضرت ہاجرہ ہیں جو مصر کی ہیں، جو مصری ہیں. ان کے پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ بنو اسماعیل کہلائے. ان کا وطن عرب رہا، عربستان. اور دوسری بیوی حضرت سارہ ہیں، حالانکہ وہ پہلی ہیں، حضرت سارہ پہلی بیوی ہے کیونکہ بعد میں ملی ہیں حضرت ہاجرہ. تو حضرت سارہ علیہ السلام عراقی ہیں، ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اس بارے میں یہ کرسچن لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جس کو ذبح کیا گیا تھا وہ کون تھا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں آئزیک لکھا ہے، اسحاق لکھا ہے. جب میں نیوزی لینڈ میں تھا تو بائبل کالج کے نوجوان آتے تھے دین کے بارے میں معلوم کرنے، تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہماری کتابوں میں تو آئزیک لکھا ہے. میں نے کہا کہ ایک بات کہو، اسحاق بڑے تھے کہ اسماعیل بڑے تھے؟ کہا اسماعیل بڑے تھے. اچھا، اسماعیل بڑے تھے تو اکلوٹا بیٹا کون کہلائے گا؟ اسحاق تو اکلوٹا نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ ان سے پہلے تو اسماعیل ہے. تو اسماعیل علیہ السلام وہی اکلوٹے بیٹے ہیں، یعنی پہلا بیٹا جس کا اور کوئی بھائی نہ ہو، تو پہلے تو وہی ہوئے. کتابوں میں تو لکھا ہے کہ اکلوٹے بیٹے کو ذبح کا حکم دیا تھا. اب بتاؤ اسماعیل ہے کہ اسحاق؟ چپ ہو گئے وہ لوگ. ہم مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ باتیں. خیر، تو یہ بنی حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے پیدا ہوئے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب ہے. یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے، اسرائیل. اور اسرن کے معنی عبدن، اور ایل کے معنی اللہ. اسرائیل کے معنی عبداللہ. تو یعقوب علیہ السلام کو یعقوب بھی کہتے ہیں اور اسرائیل بھی کہتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہوذا، یہ سارے ان کے بیٹے. ان کی جو اولاد ہوئی وہ بنو اسرائیل کہلائی، بنو اسرائیل کہلائی. ایک اور بیوی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جن کا نام قطورہ تھا، لیکن ان کی نسل اتنی مشہور نہیں ہوئی. یہ 2 نسلیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 4000 انبیاء آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی بنی اسرائیل کی، جیسے روایتوں سے پتہ چلتا ہے. 4000 انبیاء آئے. اور اس زمانے کے اندر ایک مشہور خاندان تھا.
لوگ ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے. مشرکین عرب بھی ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان سے بہت ساری چیزیں لیتے تھے. اچھا، یہ تو ایک خاندان ہے، بنی اسرائیل ایک خاندان ہے. یہ کوئی ان کا دھرم کا نام نہیں ہے. جیسے ہم مسلمان ہیں تو بنی اسرائیل ایک فیملی نیم ہے، اور مذہبی نام یہودی. لیکن یہودی جو مذہب ہے وہ نان تبلیغی مذہب ہے. کیا مطلب نان تبلیغی کا؟ جیسے اسلام میں کوئی تبلیغ کے ذریعے آ سکتا ہے، اب کسی کو مسلمان بنا کے لے آؤ، آئے گا. کرسچن میں کسی کے پاس جا کے وہ ہندو کو بھی کرسچن بنا لیتے ہیں، وہ بن سکتا. لیکن یہودی میں ایسا نہیں، وہ تو خاندانی دھرم ہے یوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف بنی اسرائیل ہی یہودی ہے. ہوا یہ کہ بہت سارے بنو اسماعیل ان کے ساتھ رہتے تھے، تو رہتے رہتے ان کے ساتھ ان کے رنگ میں اتنے رنگ گئے کہ وہ بھی یہودی سمجھے جانے لگے اور وہ یہودی میں شامل ہو گئے. تو یہودی ایک مذہبی نام ہے اور بنی اسرائیل ایک خاندانی نام ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. لہذا جو اسرائیل میں ہے وہ سب بنو اسرائیل نہیں ہے، بنو اسرائیل نہیں ہے. ان میں بہت سارے بنو اسماعیل بھی ہیں جو ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کے طور و طریق کو اپناتے رہے، وہ ان کے ساتھ ہو گئی. تو یہودیت ایک نسلی مذہب ہے، تبلیغی مذہب نہیں ہے. ان کے خاندان میں جو پیدا ہوگا وہ یہ. اب یہ بات ہے کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ان میں آ گئے جو پیدا تو نہیں ہوئے تھے یہودی، لیکن ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کے ساتھ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا. بادشاہ بھی ان میں آئے اور بڑے بڑے عابد و زاہد لوگ بھی آئے. انبیاء کرام بھی، موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی بھی آئے. لیکن رفتہ رفتہ وہ راستے سے ہٹ گئے. ان کے پاس تورات جیسی بھی تھی، چینجز تھی، لیکن تھی، وہ اس کو مانتے تھے. آخرت کو بھی مانتے تھے، نبوت کو بھی وہ جانتے تھے، توحید و رسالت کو مانتے تھے، جانتے تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس. اللہ تعالیٰ نے انہی کے نام کی ایک سورت یہاں بیان کی ہے. اور جو سورہ اسراء کہتے ہیں، تو چونکہ اسراء کا واقعہ پہلی آیت میں موجود ہے اس لیے اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو ایسے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ آدمی اگر اس کو سمجھے تو قرآن مجید کی واقعتاً جو طاقت ہے اور اس کا پاور ہے سمجھ سکتا ہے. مختصر الفاظ میں کیسی باتیں بیان کی. سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم یہ من العتاق الاول ہے. پہلی کتابوں، پہلی صورتیں جو نازل ہوئی ہیں ان میں سے یہ صورتیں ہیں، یا یہ کہ تلادی میں سے، وہن تلادی کے معنی یہ صورتیں پرانا مال ہے، شروع میں نازل ہوئی ہے مکی زندگی میں، اسے مکی کہتے ہیں. اور مروان ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ حضور اب افطاری کا ارادہ نہیں کریں گے، اور روزہ نہیں رکھتے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ حضور اب روزہ نہیں رکھیں گے. آگے کی بات کیا ہے؟ وَكَانَ يَقْرَأُ كُلَّ لَيْلَةٍ سُورَةَ بنی اسرائیل وَالزُّمَرَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل کو اور سورہ زمر کو پڑھتے تھے. دیکھو بھائی، یہ جو معراج کا واقعہ ہے نا، اس میں کوئی عبادت ہمارے لیے نہیں ہے. حضور کے لیے تو وہ شب قدر سے بھی افضل.
حضور کے لیے تو کیونکہ وہاں اللہ کا دیدار ہوا ہے، اس سے بڑھ کے کون سی بات ہوگی جو کسی نبی کو نہیں ملا، اتنا بڑا سفر وہاں تک، تو یہ حضور کے لیے تو اس سے بھی بڑھ کر۔ لیکن امت کے لیے اس میں کوئی عبادت مقرر نہیں کی گئی ہے کہ اس رات میں یہ کرو وہ عبادت کرو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس مسجد اقصی کی طرف جس کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے، رات کے ایک حصے میں لے کر چلی، وہ ذات پاک ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی۔ آیت کو شروع کیا سبحان سے۔ بخاری شریف کے آخری حدیث میں کہا گیا تھا کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کتنی فضیلت رکھتا ہے، جو دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے سارے گناہ معاف، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر۔ تو سبحان میں بڑی طاقت ہے، سبحان کا لفظ۔ اسی لیے تو نماز شروع کرتے ہی پہلا لفظ کون سا پڑھتے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، ثنا پڑھتے ہیں، وہ سبحان سے شروع۔ اور دوسری بات یہ کہ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلی۔ آپ دیکھیے سبحان کے لفظ میں قرآن نے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام اگر اللہ کی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کی تھی، کون سی تسبیح؟ لا الہ الا انت سبحانک، سبحانک، یہ تسبیح کی تھی آپ نے۔ اسی سے ایک عرب عالم نے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ لا الہ الا انت، یہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہاں ہوں گے، تبھی تو ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ۔ سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خیر، تو بہت زیادہ فضائل ہے لفظ سبحان کے، تسبیح کے۔ سبحان کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں اللہ کے اندر۔ سبحان الذی کا مطلب یہ کہ اسبحہ سبحانا، میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ تو سبحان کا لفظ تعجب کے موقع پہ بولا جاتا ہے، کوئی ایسی تعجب خیز بات ہو۔ جب اوپر چڑھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، اور نیچے اترتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کیوں بولتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نیچے اترنا نہیں ہے، وہ تو اوپر ہی اوپر ہے، پاک ہے اللہ کی ذات۔ تو سبحان الذی اسریٰ، ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی تعجب والی بات ہو تو وہاں سبحان سے سبحان اللہ بولتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بڑا واقعہ ہو، اس کو بیان کرنا ہو، تب بھی سبحان کا لفظ، کیونکہ یہاں بہت بڑا واقعہ بیان کرنا ہے۔ رات کے اتنے حصے میں کہ لوٹے سے پانی لیا اور لوٹا ہل رہا ہو، اتنی دیر میں 40 دن کا فاصلہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا، اور اوپر کا تو بات ہی مت کرو، اوپر کا معاملہ کتنا لمبا سفر، وہ تھوڑے وقت میں کر لینا، اس کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کو جو 40 راتوں میں ہوتا تھا، وہ رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سبحان سے شروع کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، عربی زبان میں اسرا یسری، اسرا کے معنی رات کے وقت لے جانا، اس کے معنی رات کا ہے، اس کے باوجود لیلا کا لفظ لائے، لیلن کے معنی بھی رات، اشارہ کرنے کے لیے کہ اس میں پوری رات نہیں لگی، رات کا کچھ حصہ لگا تھا۔
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اب سوال ایک ہوتا ہے کہ معراج رات کو کیوں کرائی؟ دن کے وقت کراتے تو لوگ دیکھ لیتے کہ ہاں یہ جا رہے ہیں، سواری جا رہی ہے، اوپر سے اتر رہے ہیں. تو معراج رات کو کرائی، دن کو نہیں کرائی. کیوں بھائی ایسا؟ اس وجہ سے کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا یہ پتا چل جائے. ہاں اگر دین دھارے دکھایا جاتا دین دھارے اگر دکھا دیا جاتا تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو سب مانتے. یہاں تو ایمان بالغیب معتبر ہے. کیسا؟ اسی لیے تو کہا کہ جس وقت سورج بدائے ادھر کے نکلنے کی ادھر نکلے گا، بات خلاص ہو گئی. ایمان بالغیب. مر رہا ہے آدمی اور فرشتے کو دیکھ لیا کہ روح نکال رہے، کہا میں ایمان لاتا ہوں، کہا کہ نہیں، بات گئی، ٹائم گیا، ٹائم از اوور ہے، کیونکہ اب تو فرشتوں کو دیکھ لیا ہے. تو اگر دن میں ہوتا تو پھر امتحان نہیں ہوتا. امتحان اسی وقت ہو سکتا ہے جب سیکریٹ رکھا جائے. تو ماننے والے اور نہ ماننے والوں میں فرق کیسے ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ رات کا وقت خلوت کا موقع ہے، تنہائی کا موقع ہے، محبوب سے ملنے کا جو وقت ہوتا ہے. ایک محبوب اپنے محبوب سے ملتا ہے تو رات کے وقت ملتا ہے، اور دن کا وقت وہ تو جدائی کا وقت ہے، فراق کا وقت ہے. اور رات کا وقت پوشیدہ چیزوں کے ظاہر کرنے کا وقت ہے، اور دن کا وقت ظاہری چیزوں کو ظاہر کرنے کا ہے. اور دوسری بات یہ کہ رات کا وقت راحت کا وقت ہے. راحت جنت کی چیزوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے رات کیوں بنائی؟ اسی لیے آرام کے لیے بنائی ہے. اس لیے نہیں کہ پوری رات جاگتے رہو. عبادت کے لیے جاگو تب تو وہ تو اللہ سے ملنے کے لیے، لیکن اپنے دوسرے کاموں کے اندر رات کو جاگتے رہنا کوئی فائدہ نہیں، صحت خراب، سب کچھ. خیر تو جنت کی چیز ہے راحت، اور دن تھکنے کی چیز ہے. آدمی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، روزی روٹی کے لیے ادھر ادھر بھاگتا ہے، تو یہ دن کا کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے جو وقت مقرر کیا وہ رات کا تھا. کہاں سے چلے؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد حرام سے چلے. اب کہاں سے چلے؟ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے یا حتیم میں سے نکلے؟ ارے حرم میں سے نکلے. ساری چیزیں حرم میں ہیں. مسجد حرام جو کعبہ کے آزو بازو جگہ ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب طریقے سے لے جایا گیا. وہ سب تفصیلات میں کہہ چکا ہوں کہ رات کو سوئے تھے اور فرشتے اوپر سے آئے. ہمیشہ تو دروازے سے آتے اور اوپر سے چھت پھٹی اور وہاں سے نکلے ہیں فرشتے آئے. کیونکہ معاملہ ہی عجیب تھا اس لیے پہلے سے ہی دکھا دیا گیا کہ آج عجیب ہونے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعبدہ اسرا بعبدہ. یہاں پہ کوئی اور حضور کا نام نہیں لائے کہ ببشیر یا بنذیر یا بمحمد یا باحمد یا بنبی، کوئی لفظ نہیں لائے. تو کہا اپنے بندے کو لے گئے. آج ہمارے یہاں کسی آدمی کی تعریف کرنے کو فلاں صاحب، یہ صاحب، وہ صاحب، یہاں کے سیکریٹری اور وہاں کے صدر ہے اور وہاں کے یہ ہے، یہ سب بتاتے ہیں یہاں دنیا میں. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے اس سفر کو کیسے بتلا رہے؟ اپنے بندے کو لے گیا. تو بندہ ہونا کمال ہے اور اس سے بڑا کوئی کمال نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے عبدن کا لفظ استعمال کیا. نبی کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا؟ اس لیے کہ اگر نبی کا لفظ ہوتا تو اس میں گڑبڑ ہو جاتی کہ لوگ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا تو لوگوں نے خدا بنا دیا ان کو. لوگ ان کو 3 in 1 مانتے ہیں، ٹرینٹی والے، یا بیٹا مانتے ہیں اللہ کا.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبدن کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اگر عبد کے بجائے نبی کا لفظ ہوتا تو لوگوں کو ایسا ہوتا کہ یہ تو خدا تھے اس لیے اوپر چلے گئے، یا کوئی کہتا خدا کے بیٹے تھے تو اپنے ابا کے پاس چلے گئے، ایسا کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے وہم کو پیدا ہونے کو روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبودیت کا لفظ استعمال، بلکہ بعض علماء نے جیسے کہ امام راضی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ صحیح بندہ ہونا یہ رسالت سے بڑھ کے، کیونکہ رسالت میں بندہ نبی بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بندگی میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ راضی کی بات ہے۔ باقی دینی اعتبار سے سب سے اونچا مقام نبوت اور رسالت کا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ اگر دینی اعتبار سے کوئی پوسٹ ہے تو دینی پوسٹ نبوت اور رسالت، سارے انسانوں میں اگر کسی کا مقام اونچا ہے تو نبی کا ہے۔ اور بعض روایات میں امام راضی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے یہ روایت بتلائی کہ میں نے شیخ الامام ابو القاسم سلیمان انصاری کو یہ سنا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اونچے درجات پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا محمد بما اشرفک، اے محمد یہ بتاؤ ہم تمہیں کون سا لقب دیں، ہم آپ کو کون سے نام سے پکاریں؟ تو عرض کیا یا ربی بان تنسبنی الی نفسک بالعبودیہ، کہ اللہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ دے، بس یہ مجھے پسند ہے۔ ہاں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک خاص محبوبیت کی طرف اشارہ ہے۔ کوئی آدمی اپنے محبوب کو یہ کہیں گے یہ میرا بچونگرا ہے یا میرا یہ ہے، ایسے الفاظ میں اگر کہہ دے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنی محبت کا اظہار ان لفظوں میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت جو اپنے حبیب کے ساتھ ہے اس کا اظہار عبد کہہ کر، اپنا بندہ کہہ کر ظاہر کیا ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ اگر کسی کو یہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت حسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں بندہ حسد بزباں گفت کہ بندے توام، بندہ حسن بسد زباں گفت کے بندے توام۔ یہ حسن دہلوی 1000 مرتبہ یا 100 زبانوں سے کہہ رہا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو بزبان خود بگو بندہ نواز کیستی، لیکن تو اپنی زبان سے کہہ دے کہ بندہ نوازنے والا کون ہے۔ اگر خدا یہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ کہہ دے کہ یہ بندہ ساری دنیا سے میری وجہ سے ناراض تھا، یہ مجھے ہی قبول کیا تھا، اس نے کسی اور کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ ہے اصل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں لے کر چلی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ مسجد حرام سے مراد جیسے میں نے کہا حرم شریف کہہ دو، اور مسجد اقصیٰ یروشلم کے اندر جو مسجد ہے اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، کیونکہ وہ مسجد حرام سے بہت دور تھی۔ اس زمانے میں جب بنائی گئی تھی اس وقت بہت دور تھی۔ آج تو قریب قریب بہت ساری مسجدیں بن گئی ہیں، لیکن جس وقت بنی تھی اس وقت تقریباً 40 سال کا فاصلہ تھا دونوں کے بیچ میں۔ بخاری شریف میں اس کے بارے میں حدیث بھی آئی، حضور سے پوچھا گیا کہ ان دونوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا۔ مختلف اقوال ہے کہ اس کو کس نے تعمیر کیا تھا، آدم علیہ السلام نے یا پھر یعقوب علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے۔ اس مسجد اقصیٰ کی طرف جس کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ سیریا ہے، شام ہے۔ دیکھو پہلے زمانے میں شام کے ساتھ اردن بھی تھا، فلسطین بھی تھا،
یہ سب مل کے ایک ملک شام بنتا تھا، لیکن انگریزوں نے اس کے ٹکڑے کروا دیے. فلسطین الگ ہو گیا، اردن الگ ہو گیا، سیریا الگ ہو گیا، شام کو سیریا کہتے ہیں، اس طرح سے اس کے ٹکڑے کر دیے، ورنہ پورا ایک ملک شام. اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے اندر بہت زیادہ برکتیں دے رکھی ہیں. کیسے؟ پھلوں کے ذریعے. زیتون وہاں ہوتا ہے جو اولیو کہتے ہیں، وہاں زیادہ ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے پھل فروٹ ہوتے ہیں. نبیوں کے رہنے کی جگہ تھی، کئی انبیاء کرام علیہ السلام وہاں رہے، وہاں پہ وحی اتاری گئی، انبیاء ملائکہ بھی اترتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج جیسے کہ بتایا بیداری میں ہوئی ہے، یہ واقعہ بیداری میں پیش آیا ہے. اور اچھا، شام کے بارے میں کیا فضائل ہیں؟ بہت زیادہ فضائل. جامع الصغیر کے اندر علامہ سیوطی نے روایت نقل کی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ الشام صفوۃ اللہ من بلادہ الیہا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملک شام ایک پسندیدہ شہر ملک ہے، پسندیدہ، اور اپنے بندوں میں سے جو خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو وہاں پہ پہنچاتا ہے. اگر وہ ملک کے شام سے نکل کر دوسرے ملک کی طرف جا رہا ہے تو یہ کسی نہ کسی ناراضگی کی وجہ سے، اور کوئی آدمی دوسرے ملک کو چھوڑ کر ملک کے شام رہنے کے لیے جاتا ہے تو سمجھو کہ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جا رہا ہے. محشر جو کچھ ہوگا، حشر و نشر ہوگا، وہ اسی زمین کے اوپر ہوگا. ہاں خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سفر ان کو اس لیے کرایا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی آیتوں کو دکھائیں، اپنی نشانیوں کو دکھائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نشانیاں دکھانے کا لفظ آیا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی ملکوت دکھائی، دنیا دکھائی، زمین اور آسمان کی سلطنت کو دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو. حضور کے لیے فرمایا کہ ہم نے اپنی کچھ نشانیاں، تو ہو سکتا ہے کہ حضور کی جو کچھ نشانیاں ہو وہ بڑی ہو، اور یقیناً بڑی ہے. عرش، کرسی، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ سے بات چیت، یہ ساری باتیں جو کچھ ہوئی ہے حضور کے ساتھ. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. یعنی اللہ کے نبی نے جو باتیں وہاں پر کی اللہ اس کو سن رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افعال کیے اس کو بھی اللہ جاننے والا تھا کہ حضور کے باتوں میں سچائی ہے، حضور کے اعمال کے اندر اخلاص ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتے تھے. انہ هو السمیع البصیر. تو معراج کے واقعے کے اندر ہم لوگ پہنچے تھے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے بارگاہ الہی میں. اب وہاں سے تحفہ لے کر آ رہے. وہ تحفہ کیا تھا؟ 50 نمازیں. 50 نمازیں. 50 نمازیں کیسی؟ کس وقت پڑھ کے؟ بعضوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں جو نفلیں اور فرائض پڑھتے تھے وہ 50 وہ رکعتیں ہیں 50. آپ شمار کر لینا، تقریباً 53 یا اتنی رکعتیں ہوتی ہیں. ہم لوگ پورے دن کی فرض اور واجب یہ سب نمازوں کو اگر شمار کریں گے رکعتوں کو، وہ تقریباً 53 جتنی ہو جاتی ہے. تو 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، 50 رکعتیں پڑھتے تھے. اور اصل میں نماز تو 2 رکعت کی ہوتی ہے. اگر کسی نے یہ کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں نماز پڑھوں گا، میرے ذمہ نماز پڑھنا فرض، میرے ذمہ واجب، میں اپنی منت پوری کروں گا، اس کو 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے اگر اس کا وہ کام پورا ہو جاوے تو. اس لیے کہ مکمل نماز 2 رکعت ہے، 1 رکعت کوئی مکمل نماز نہیں ہے. اسی لیے حنفیہ کہتے ہیں کہ وتر کی 3 رکعت ہوگی،
شوافی اور دوسرے ائمہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت الگ سے پڑھتے ہیں، اس کو وتر کہتے ہیں وہ ان کے آئے. اور ہماری دلیل ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ البطیرہ او کما قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. خیر ان کے پاس اپنی دلیل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 نمازیں لے کر آ رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ نماز کم کراؤ یا کچھ کرو، نہیں. ہر ایک کا مقام ہوتا ہے. بعض دوست ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے دوست کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے ہی کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بولتے نہیں. وہ کہتا ہے تو کچھ نہیں بولتا، یا میری زبان رکتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضور کو یہ نہیں کہا کہ بیٹے جاؤ نماز کم کرا دو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس مجھے کیا ملا آپ کو؟ کہا 50 نمازیں. کہا کہ نہیں آپ جاؤ کم کراؤ، میری امت 2-3 میں نہیں پڑھ رہی تھی تو 50 آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ تو حضور گئے سجدے میں گرے اللہ کے سامنے، 5 نمازیں کم ہوئی، پھر آئے. اور کیا ہوا؟ 5 کم. کہا نہیں کم کراؤ. کراتے کراتے 5 رہ گئی. ابھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کہا کہ اب تو مجھے شرم آتی کہ یہی 5 ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا ہے. بعضوں نے کہا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں اللہ تعالیٰ کی تجلی موسیٰ علیہ السلام کو دکھ رہی تھی، اسے بار بار بھیج رہے تھے کہ جاؤ جا کے آؤ. اور حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تم لوگ درود بھیجو، انہوں نے بہت ہی بڑا کام کیا اس امت کے اوپر رحمت کا، کہ امت کو کہا کہ بھائی مجھے کہتے رہے کہ نمازیں کم کراؤ تو 50 سے 5 پہ آ گئی. جاتے وقت موسیٰ علیہ السلام کے تیور الگ تھے، جاتے وقت ملے تھے تو دوسری بات تھی، غصے میں تھے، لیکن آئے تو اتنے ہی زیادہ شفیق ہو گئے، شفقت والی بات کرنے لگے. تو سارے نبیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی یہ کام کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو بھگت چکا ہوں اپنی قوم کو کہ وہ 2 نہیں پڑھ رہی تھی تو آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی. خیر اس کے اوپر ہم اپنی گفتگو کو بند کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کل کریں گے. واقعہ اور بھی کچھ باقی ہے، انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو حضور سے سچی محبت عطا فرماوے، قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے والا بناوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.